شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا سچا معبود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا بنا کر ہم تمام کے لیے مبعوث فرمایا. کل سورۃ الاعراف کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 104 سے لے کر 125 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اپنے بھائی ہارون کو لے کر. موسیٰ اور ہارون دونوں نے فرعون کے سامنے توحید کو پیش کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں اور ہدایت دے کر بھیجا گیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر تم واقعی میں اللہ کے نبی ہو تو کچھ معجزہ دکھاؤ، کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات دیا کرتا ہے. اگر تم سچ میں نبی ہو تو موسیٰ سے فرعون نے کہا کہ معجزہ دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے کیا تو دیکھا کہ ہاتھ چمک اٹھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. اس کو آپ نے ڈالا تو وہ ثعبان، ایک اژدہا بن گیا، ایک سانپ بن گیا. جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون کے دربار میں جتنے لوگ موجود تھے جو فرعون کے حواری تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا جادو ہے. موسیٰ نے ہمیں جادو دکھایا ہے، جبکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے موسیٰ کا معجزہ تھا. مگر فرعون کے حواریوں نے کہا کہ موسیٰ تو بڑا جادوگر ہے، یہ ہم کو جادو دکھا رہا ہے. تو فرعون کے حواریوں نے فرعون سے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے، موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی اپنا جادو دکھائیں گے، پھر ہمارے جادوگر اپنا جادو دکھائیں گے. جس کا جادو بھاری ہو گیا سمجھنا جیت اس کی ہو گئی، اور یقیناً موسیٰ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو فرعون نے ایک وقت مقرر کیا، سارے لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے محاضرہ ہوگا، بہت بڑا مقابلہ ہوگا. تو فرعون نے اپنے اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ جادو موسیٰ کے جادو کو ہرا دے. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر آئے. موسیٰ جو اللہ کے سچے رسول ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ آئے، اور فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا. تو اس کے بعد فرعون نے پوچھا کہ موسیٰ تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ گے کہ ہم اپنا جادو پہلے دکھائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تمہیں ٹھیک لگے تم پہلے اپنا کرتب دکھا لینا. اس کے بعد بڑے بڑے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا جادو دکھایا. تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اپنا جادو دکھائیں گے، اور اگر ہم اپنے جادو پر غالب آ گئے، ہم موسیٰ کو ہرا دیے تو کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا؟ تو فرعون نے کہا یقیناً اگر تم جیت جاؤ گے تو تم فرعون کے قریبی ہو جاؤ گے، فرعون تم کو اپنے قریب کر لے گا. تو اسی لالچ اور دولت کی خواہش نے ان کو مجبور کر دیا. بڑے بڑے جادوگروں نے موسیٰ کے سامنے اپنا جادو دکھایا، موسیٰ کے سامنے اپنا جادو دکھایا. اس کے بعد باری تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا جادو پیش کرے یا اپنا معجزہ پیش کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں. اللہ نے موسیٰ کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، ان کے جادو کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اپنا عصا زمین پر ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا. جادوگروں نے جتنے جادو سے جانور پیدا کیے تھے، جتنے سانپ پیدا کیے تھے، موسیٰ نے جب اپنا عصا ڈالا تو ایک بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھانے لگا. اور اتنا بڑا اژدہا کائنات میں عالمین میں اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. جب موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا سارے جادوگر سجدے میں گر گئے.
قالو آمنا بربنا، کہا کہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سارے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کے پسینے چھوٹ گئے، اس نے دیکھا کہ وہ جن جادوگروں کو لے کر آیا وہ بڑے بڑے جادوگر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جادوگروں نے سجدہ کر لیا اللہ کے سامنے، اللہ پر ایمان لا لیا۔ یہ سوچا کہ یقیناً، کیونکہ جادوگر جانتے تھے انہوں نے جو کیا وہ جادو تھا، جادوگروں کو اس بات کا علم تھا کہ ہم نے جو کیا وہ جادو تھا، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اللہ کے معجزے کو دیکھ کر وہ عاجز آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی فتح نصیب کی، اور جو مردود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، برباد ہوا۔ اللہ نے پانی میں ڈبو کر کے اس کو مار دیا، دریا میں غرق کر کے اللہ نے اس کی جان لے لی۔ جس کو انا کی ہوا لگی اس کو نہ کوئی دعا لگی نہ دوا لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 12 تذکرہ کیا، بلکہ موسیٰ ایک ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ لیا۔ اللہ نے کسی نبی کا نام اتنا زیادہ نہیں لیا جتنا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام تقریباً 136 مرتبہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب تم کو قرآن سنایا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن خاموشی کے ساتھ سننا یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی تمہیں قرآن سنایا جائے تم خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ بندہ خاموشی کے ساتھ قرآن سنے۔ لیکن معاملہ یہ ہے اس آیت کو لے جا کر کے ہمارے احناف بھائی کیا کرتے ہیں، نماز میں لا کر فٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن سنایا جا رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ سنو، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت کو وہاں لے جا کر کے فٹ کرنا بالکل غیر مناسب اور درست بیجا درست حرکت ہے۔ یہ صحیح حرکت نہیں ہے کہ اس آیت کو قرآن مجید جہاں نماز میں امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں لے جا کر کے فٹ کرنا اور یہ کہنا کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے خاموشی سے قرآن سنو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، بالکل درست نہیں۔ قرآن مکہ کی زندگی کے آخری حصے میں نہیں نازل ہوا، یہ آیت مکہ کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی، اور نماز کب فرض ہوئی ہے؟ مکی زندگی کے آخری دور میں۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے آئے صحابہ نے نمازوں کا اہتمام کیا، نمازیں وہاں فرض کی۔ یہ آیت ان مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے وقت، اللہ کے نبی جب صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں تو نبی کے نماز کے وقت مشرکین مکہ آ کے شور و غل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم زور سے چلاؤ تاکہ محمد کی آواز صحابہ تک نہ پہنچے، صحابہ کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہو جائے۔ تو یہ آیت مشرکینوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو نبی کے نماز کے وقت شور و غل کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم کو قرآن سنایا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ورنہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا پیچھے سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے، سارے مقتدیوں کو نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ ہر نماز میں ہر رکعت میں چاہے مقتدی ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر ایک کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ آیت مشرکین مکہ کی توبیخ کے لیے نازل کی گئی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں خلل پیدا کرتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے خواہش کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے۔ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب بہت زیادہ قریب ہو گئے، اللہ سے بات چیت کرنے لگے تو موسیٰ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور اسی خواہش کو لے کر اللہ سے عرض کرنے لگے قال ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے،
موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنے رب سے دیکھنے کی ضد کی، کہا اللہ ایک بار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری ہلکی تجلی مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اگر واقعی تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو جو میرا نور ہے، اللہ کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ اللہ نے کہا میں اپنا ہلکا سا نور پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر تم پہاڑ کو دیکھنے پر قابو رہ گئے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہلکا سا نور پہاڑ پر ڈالا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہلکا سا نور پہاڑ پہ ڈالا تو پہاڑ اللہ کے نور کو برداشت نہ کر سکا، وجعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ پہ جب اللہ نے اپنا نور ڈالا تو موسیٰ پہاڑ کو نہیں دیکھ سکے، پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہا سبحانک، اے اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، کیا ہے وہ؟ مرنا، موت۔ بغیر مرے انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے موت شرط ہے، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں خواب میں اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں یا اللہ مجھے دکھتا ہے تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے، کیونکہ دنیا کی آنکھیں نہ حقیقت میں نہ خواب میں کسی بھی طرح اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو، آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں کو جو جب سے لے کر اب تک تھی اور قیامت تک جتنی انسان آئیں گے، اللہ نے آدم کی ساری اولاد کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا۔ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو، ساری انسانیت کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، اور ساری انسانیت سے ابھی دنیا میں جو لوگ پیدا نہیں ہوئے اللہ نے ان کی روحوں کو بھی جمع کیا تھا، یعنی آدم کی ساری اولاد کو اللہ نے جمع کیا تھا اور ایک سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، لوگوں نے کہا، ساری انسانیت نے کہا ہاں ہمارے پروردگار کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ دنیا میں جانے کے بعد صرف میری عبادت کرو گے۔ آج تم نے وعدہ کیا بلا شہیدنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہی عبادت ہوگی۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تیری توحید پر باقی رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کون سی فطرت؟ یہی فطرت جو عالم ارواح میں تھی۔ اللہ نے توحید کا وعدہ لیا تھا، سارے بندوں نے اللہ سے توحید کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے اسی توحید کی فطرت پر سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے چاہے کسی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں پیدا ہو، مشرک کے گھر میں پیدا ہو، کافر کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کر اس کے والدین یا تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا تو اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ جیسے ماں باپ جس مذہب پر ہوں گے اپنی اولاد کی فطرت کو ہٹا کر اپنی طرف لے آتے ہیں، ورنہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے وعدہ یاد دلایا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور پھر اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہر زمانے میں وعدے کو یاد دلانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ نبیوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے۔ دیکھو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے ہم تمام نے وعدہ کیا تھا، اللہ کے وعدے سے نہ پھرو، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر قائم ہے، تم اپنے وعدوں پر قائم رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ اللہ کو اس کے نام بہت پسند ہے۔ اللہ نے کتاب و سنت کے حوالے سے 99 نام تمہارے سامنے بیان کیے، ورنہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہے، بہت سارے نام ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن کتاب و سنت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے 99 نام تمہارے سامنے بیان کیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے ان ناموں سے اللہ کو پکارے، کیونکہ اللہ کو اس کے نام بہت پسند ہے۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، الجبار، الباسط، یہ اللہ کے نام ہے، اللہ چاہتا ہے بندے اس کے ناموں کے ساتھ پکارے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 نام اللہ کو بہت پسند ہے،
اسی لیے چاہیے کہ اپنی اولاد کا نام اس نام پر رکھیں. جب بھی کسی کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی تو سبقت یہ کرے کہ پہلے وہ ان ناموں کو رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دو نام اللہ کو بہت پسند ہے. ایک عبداللہ، دوسرا عبد الرحمن. یہ دو نام اللہ کو بہت پسند ہے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ، توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت اللہ کو ایک ماننا، اس کے تمام کاموں میں بارش برسانا، کھلانا، پلانا، زندہ کرنا، مارنا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام کاموں میں رب ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنا، ساری عبادتوں کا مالک صرف اللہ ہے. روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی، قسم، نذر و نیاز، تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے. عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید الوہیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے جتنے نام اور صفات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں اور تمام صفاتوں میں اللہ کو بے مثال ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے. توحید اسماء و صفات کے حوالے سے علماء نے 5 باتیں بیان کی کہ اللہ کے جتنے نام ہیں اور جتنے صفات ہیں، ان تمام ناموں اور صفاتوں میں 5 چیزوں کا خیال کرنا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے. اللہ اور اس کے رسول نے جیسے کہا ہے ویسے ایمان لانا، اس کو ویسے ہی ماننا جیسا شریعت میں بیان کیا گیا. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا. اللہ کہتا ہے اپنے بارے میں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے. اللہ کہاں ہے؟ اب یہ سوال کرنا کہ اللہ عرش پر کیسے ہے، ایمان کیا ہے؟ اللہ عرش پر ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ نے بتایا کہ اللہ عرش پر ہے، معلوم ہے. والکیف مجہول، اللہ کیسا عرش پر ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، نہیں بتایا، بس اتنا بتایا کہ اللہ عرش پر ہے. اب کیسے ہے نہیں معلوم. فالایمان واجب، ایمان رکھنا واجب ہے. کیا ایمان رکھیں گے؟ اللہ ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ ایمان رکھیں گے. کیسے ہے اس پر چرچا نہیں کریں گے، بس ایمان رکھیں گے کہ اللہ عرش پر ہے. والسؤال عنہ بدعہ، امام مالک کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنا حرام ہے، بدعت ہے، نہیں کر سکتے آپ. بس آپ کو علم دیا گیا اللہ عرش پر ہے، بس آپ کے لیے کافی ہے، آپ ایمان لائے کہ اللہ عرش پر ہے. کیسے ہے اللہ نے نہیں بتایا، اور اللہ نے جس صفت کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا اس میں گھسنا حرام ہے، اس میں داخل ہونا حرام ہے. سمجھ میں بات؟ اللہ نے بتایا اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے اللہ نے نہیں بتایا. تو اللہ عرش پر ہے، اس پر ایمان رکھیں گے. کیسے ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ نے بیان کیا. تفصیل میں جانا حرام ہے، سوال کرنا جائز نہیں ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور صفات میں تمثیل بیان کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نام یا صفات سے مثال دینا، اللہ کو اللہ کے نام سے مثالیں دینا جائز نہیں ہے. زمین اور آسمان میں کوئی لائق نہیں ہے یا کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے ناموں سے لوگوں کے لیے مثال بیان کرے. اللہ کے نام سے ایگزامپل نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے نام سے مثال نہیں دی جا سکتی. اللہ کی ایک صفت ہے سننا، اللہ سنتا ہے. اللہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ کو کان ہے کیا؟ اللہ کیسا سنتا ہے؟ اللہ قریب آ کر سنتا نہیں. یہ ساری تفصیلات حرام ہے، اللہ کے لیے تمثیل نہیں دی جا سکتی. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات کی تشبیہ مخلوق سے دینا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھتا ہے. اب اللہ کا بھی ہاتھ ہے، بندوں کے بھی ہاتھ ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کی طرح ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہم نے آیت الکرسی کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں قدموں کو اپنی کرسی پر رکھتا ہے، یعنی اللہ کے پیر ہے. تو اللہ کے پیر ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. جن چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے ان کو ویسے ہی ماننا، ان کی تشبیہ نہیں دینا. بندوں کا ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے ہاتھ بندوں کے ہاتھ کی طرح ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ کا چہرہ بندوں کے چہرے کی طرح ہے. یعنی اللہ کے صفات یا اس کے ذات کی تشبیہ بندوں سے دینا، مخلوق سے دینا حرام ہے. اللہ کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. بندے کا ہاتھ بندے کی حیثیت کے مطابق ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ اس کی شان اور قدرت کے لائق ہے. کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا چہرہ ہے، یقیناً ہے، کیسے ہیں اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ نے نہیں بتایا. تو اللہ کے صفات کو بندوں کے صفات سے تشبیہ دینا جائز نہیں ہے. نمبر 4،
اللہ کے صفات میں تحریف کرنا، اللہ کے ناموں کو بدل دینا، اللہ کے ناموں میں تحریف کرنا، جیسے یہود و نصارہ نے اللہ کے اسماء میں صفات میں تحریف کر دیا، تم اللہ کے ناموں کو نہ بدلو۔ اللہ کے ناموں کو کیسے بدلتے ہیں لوگ؟ اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب یہاں تحریف کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ بادشاہت ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے پاس بادشاہت ہے۔ تو اللہ نے جب کہ یہاں اپنے ہاتھ کا ذکر کیا، اللہ کی آیتوں میں تحریف، اللہ کے صفات میں تحریف نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کو ماننا، ان کا انکار نہیں کرنا۔ تعطیل، اللہ کے ناموں کا انکار نہیں کرنا، اللہ کے صفات کا انکار نہیں کرنا۔ تو یہ 5 کام اللہ کے ناموں میں اور صفات میں نہیں کریں گے۔ اللہ کے ناموں کو ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ نے بیان کیا، نہ اللہ کے ناموں میں مثال دیں گے، نہ اللہ کے ناموں اور صفات میں بندوں سے تشبیہ دیں گے، نہ اس کا انکار کریں گے اور نہ اس میں تحریف کریں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک عظیم سورۃ الانفال کا آغاز ہوا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی، کہا کہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، بالخصوص ابو جہل جو اسلام کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے۔ ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دیں۔ ابو جہل دعا کرتا تھا اے اللہ اگر تیرا نبی محمد سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ پتھروں کی بارش نازل نہیں ہوتی تھی تو مشرکین مکہ نے کیا مذاق اڑایا؟ محمد جھوٹے ہیں، اگر محمد سچے ہوتے تو اللہ پتھروں کی بارش نازل کرتا، پتھروں کی بارش ہم پر نازل نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ابو جہل کا جواب دیتے ہوئے کہا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے اللہ کے نبی جب تک آپ لوگوں کے درمیان ہیں اللہ آپ کی قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ابو جہل نادان ہے، اللہ کے نبی کی عظمت کو نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا اے محبوب جب تک آپ اپنی امت کے درمیان رہو گے اللہ تعالی عذاب نہیں نازل کرے گا۔ ابو جہل کو سمجھنا چاہیے تھا اللہ کے نبی کا مقام۔ ابو جہل پر اللہ عذاب نازل کرتا، نازل نہیں کیا اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو یہ قوم کب کی عذاب سے ہلاک کر دی جاتی۔ اللہ کے رسول اس امت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جب تک آپ زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور آج بھی اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا، یہی وجہ ہے کہ ہم پر ایسا عذاب نہیں آتا کہ سارے مسلمان ہلاک ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس امت کی 2 خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نازل نہیں کرتا، یہ امت مکمل طور پر ہلاک نہیں ہوگی۔ وجہ نمبر 1، جب تک اس قوم میں اللہ کے رسول باقی رہیں گے اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں تھے اللہ تعالیٰ نے کسی پر عذاب نازل نہیں کیا، اور اللہ کے جانے کے بعد سے، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد سے لے کر اب تک اور قیامت تک اللہ مکمل ایسا عذاب نہیں لائے گا کہ بندے ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی دعا تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تک امت استغفار کرتے رہے گی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یقیناً معافی مانگنی چاہیے، عذاب ہٹ جاتا ہے گناہوں پر معافی مانگنے سے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، بار بار ہم کو استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے بارے میں ایک آیت کہی وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو سحری کے وقت اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ سحری کا وقت جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، سحری کرتے ہیں بندے، سحری سے پہلے یا سحری کے بعد استغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یقیناً مبارک راتیں ہیں، مبارک دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائے گا۔ استغفار عذاب کو ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ تو 2 باتیں اس آیت میں معلوم ہے، جب تک نبی زندہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کی موجودگی میں کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اگر یہ امت استغفار کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ استغفار کی بدولت ان پر عذاب کو نہیں لائے گا۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے تاکہ میں اور آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کو اپنانے اور توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔